السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صدا بادشاہی صرف میرے اللہ کی ہے۔ وہ جیسے ایک شعر ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو پچھلے چند مہینے میں جس طریقے سے پاکستان کا پورا نظام ایکسپوز ہوا، جس طریقے سے آئین قانون ادارے پامال ہوئے صرف طاقت کے نشے میں اکثر یہ بات کرتا تھا کہ جو کچھ آج کر رہے ہیں کل بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ اب ہواؤں کا رخ تھوڑا بدلا ہے تو وہ تمام افسران جو پچھلے کئی ماہ سے اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، وہ شکنجے میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کی ایک طاقتور شخصیت کو بیرون ملک جانے سے روکا ہے۔ وہ طاقتور شخصیت جو پچھلے کئی ماہ سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو اٹھا رہا تھا، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو نظر بند کر رہا تھا، اسلام آباد کی عدالت نے اس طاقتور شخصیت کو نظر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر میاں اسلم اقبال کے حوالے سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال جو 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے، آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما منظر عام پر آتے جا رہے ہیں جو 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، کیا مراد سعید جن کے حوالے سے بے شمار خبریں گردش کرتی رہیں، کیا مراد سعید بھی منظر عام پر آنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے اگلے چند گھنٹوں میں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، میں آپ کو کچھ انسائیڈ انفارمیشن بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ناظرین اکرام، پچھلے چند ماہ کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے آئین قانون کو پامال کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ عدالتیں ایک حکم دیتی ہیں، سرکاری افسران اپنی مرضی سے حکم عدولی کر دیتے تھے، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 9 مئی کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوا تھا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو غیر قانونی طریقے سے نظر بند کیا جا رہا تھا، یعنی 3 MPO کے تحت جس کو جی چاہتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا۔ حالانکہ اس کو کالا قانون کہا جاتا ہے۔ 3 MPO کے قانون کو خود وکلاء اور عدالتیں بھی کالا قانون کہتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جس مرضی سرکاری افسر کا جی چاہے وہ جس مرضی سیاستدان جس مرضی شخص کو 3 MPO کے تحت اٹھا لے کہ اس کے باہر رہنے سے امن و امان خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو 30 دن کے لیے یا 60 دن کے لیے نظر بند کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے، یعنی 9 مئی کے بعد، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن، SSP آپریشن جمیل ظفر اور دیگر افسران کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی کے بغیر کسی افسر، کسی سیاستدان کو 3 MPO کے تحت نہیں اٹھا سکتے، کسی کو آپ نے نظر بند نہیں کرنا۔ لیکن پچھلے 8-9 ماہ سے آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے پاکستان میں آئین اور قانون روندا گیا، کس طریقے سے طاقت کے نشے میں پاکستان کا قانون اپنی مرضی سے چلایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر عرفان میمن اور SSP آپریشن جمیل ظفر اور IG اسلام آباد سمیت یہ سارے سرکاری افسران، طاقتور سرکاری افسران اپنی مرضی سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سدا وقت ایک جیسا رہے گا، سدا بادشاہی ان کی اسلام آباد میں چلے گی، وقت نہیں بدلے گا، ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو اٹھاتے جا رہے ہیں، ہم نظر بند کرتے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے یہ حکم دیا گیا تھا جسٹس بابر ستار کی جانب سے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن، یہ عرفان میمن بشیر میمن کے بھتیجے ہیں، وہی بشیر میمن جو نون لیگ کے سندھ کے صدر ہیں، جو سابقہ FIA کے ڈائریکٹر بھی رہے، اسی وجہ سے تو یہ اتنے چوڑے ہو کر چلتے ہیں غرور کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنر IG اسلام آباد اور SSP آپریشن جمیل ظفر پیش ہوں۔ وہ پھر بھی پیش نہیں ہو رہے تھے۔ کل شام کو یہ حکم دیا گیا IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ آج صبح 9 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن عدالت لگنے سے پہلے ہی SSP جمیل ظفر اور ڈپٹی کمشنر عرفان میمن عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ وہ ڈپٹی کمشنر عرفان میمن جو پچھلے تقریباً 970 دنوں سے، یعنی 9 ماہ کے بعد سے لے کر اب تک کئی لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو نظر بند کر چکے ہیں، کئی لوگوں کو اٹھا چکے ہیں، آج انہوں نے عدالت میں آ کر خود یہ کہا کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ یعنی لوگوں کو نظر بند کرنے والا، لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھنے والا خود بیرون ملک جانا چاہتا ہے۔ جیسے بابر ستار نے 9 ماہ کے بعد بڑا زبردست کام کیا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ میں آج بھی کچھ ایسے ججز ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔
یعنی 9 مئی کے بعد کچھ لوگوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، جن کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، ان میں جسٹس بابر ستار کا نام بھی ہے۔ جس طریقے سے وہ پورے نظام کے سامنے کھڑے رہے، اپنے فیصلے منواتے رہے، جس طرح سے انہوں نے زبردست احکامات دیے، وہ الگ بات ہے کہ پورا نظام مینج تھا، پورا نظام کنٹرول تھا، تو ایک جج کی سنی نہیں جا رہی تھی، لیکن جسٹس بابر ستار اپنا کام کرتے رہے۔ جسٹس بابر ستار نے ان تینوں افسران کو، یعنی آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشن اور ڈپٹی کمشنر عرفان میمن، ان تینوں کو بیرون ملک جانے سے روک دیا اور ان تینوں پر توہین عدالت لگا دی ہے۔ ان تینوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ پیر والے دن ان تینوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اپنے جوابات جمع کروائیں۔ اس تمام تر کارروائی کے دوران ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کے وکیل عدالت سے یہ صدا کرتے رہے کہ عرفان میمن نے عمرے کی ادائیگی کرنے جانا ہے، لہٰذا آپ ان کو اجازت دے دیں۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ڈپٹی کمشنر کہیں نہیں جائے گا، ملک نہیں چھوڑے گا، لہٰذا یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ اس ملک سے باہر جا سکتا ہے۔ میں ان تینوں افسران کا نام اس سی ایل میں ڈالتا ہوں۔ جب یہ عدالت حکم دے رہی تھی اور میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ عمران ریاض خان نے تو عمرے پر جانا تھا، عمران ریاض خان کو بھی ایئرپورٹ سے روکا گیا تھا، عمرے کی ادائیگی نہیں کرنے دی گئی تھی۔ پھر صدیق جان نے بھی عمرے پہ جانا تھا، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی اور صدیق جان نے اپنی والدہ کے نام کا عمرہ کرنا تھا، ان کو بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر روکا گیا تھا انہی ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کے کہنے کے اوپر۔ تو دیکھیں وقت کیسے بدلا ہے، مکافاتی عمل کیسا ہوا ہے، جو کل کیا تھا وہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب ان دو صاحبان نے عمرہ ادا کرنے جانا تھا تب ان کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا گیا، آج خود عمرہ ادا کرنے جانا ہے تو عدالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فرض ادا کرنا ہے، میں نے کسی کے نام کا عمرہ کرنا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، مجھے اس عمل سے نہ روکا جائے۔ تو جب دیگر لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو آپ طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے، آپ طاقت کے نشے میں اتنے ٹون تھے کہ آپ نے لوگوں کو عمرہ تک نہیں کرنے دیا۔ آج رب تعالیٰ نے آپ سے انتقام لیا، یہ قدرت کا انتقام ہے جو ان تمام سرکاری افسران سے لیا جا رہا ہے، جو پچھلے چند ماہ سے اتنے طاقت کے نشے میں چور تھے کہ وہ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے رہے، پاکستان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے رہے، رونتے رہے پاکستان کے قانون کو۔ اب ان افسران کے پھنسنے کی باری آ چکی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا تھا کہ جب ہواؤں کا رخ بدلے گا ان افسران کی خیر نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی کیسے سیدھی ہو گئی ہے علی امین گنڈا پور کے نامزد ہوتے ہی۔ پھر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا، لیکن وہاں پہ بیوروکریسی ایسے بالکل سیدھی ہو چکی ہے، آئی جی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے گھر جا رہے ہیں۔ کل فیصل جاوید خان عدالت میں آئے، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ پھر آج میاں اسلم اقبال عدالت آئے، نہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اگر یہی پنجاب یا اسلام آباد یا کوئی اور عدالت ہوتی، کوئی اور ہائی کورٹ ہوتی، تو بے شک ہائی کورٹ راہداری ضمانت منظور کر لیتی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، لیکن باہر پولیس کھڑی ہونی تھی۔ تو جب بیوروکریسی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب حکومت ہمارے اوپر تبدیل ہو چکی ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، تو بیوروکریسی بھی سیدھی ہو جاتی ہے، اور اب اسلام آباد کی بیوروکریسی کے سیدھا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بہرحال دوسری امپورٹنٹ خبر میاں اسلم اقبال کے حوالے سے ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میاں اسلم اقبال نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر لائیو دکھائی گئی، کیونکہ اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ وہ تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما جو 9 مئی کے بعد لاپتہ تھے، روپوش تھے، وہ آج منظر عام پر آئے ہیں۔ فیصل جاوید خان آئے، عمر ایوب خان آئے، پھر علی امین گنڈا پور کی ضمانتیں منظور ہوئیں، اور آج میاں اسلم اقبال کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ لاہور آ جائیں گے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو تمام تر مقدمات میں راہداری ضمانت دے دی ہے، لہٰذا اب ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس ٹائم بھی کئی ایسے رہنما ہیں جو لاپتہ ہیں یا روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، جن میں مراد سعید کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ مراد سعید کے نام کے حوالے سے پچھلے کئی ماہ سے بے شمار خبریں گردش کرتی رہیں۔ کہا جاتا رہا کہ طاقتور اداروں نے ان کے نام کے آگے کراس لگا دیا ہے، ان کا بچنا مشکل ہے، پالیسی ان کے حوالے سے بڑی سخت ہے، ان کو شاید ریلیف نہ دیا جائے، ان کو کوئی اگر عدالت راہداری ضمانت دے بھی دے تب بھی مراد سعید کو پکڑ لیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی بے شمار خبریں آتی رہیں، کیونکہ ان کا سٹانس 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی کافی سخت رہا، لہٰذا مراد سعید کا باہر آنا اور گرفتاری سے بچنا مشکل لگتا تھا۔ لیکن خبر یہ ہے کہ مراد سعید کے باہر آنے
ان کی ضمانت اور تمام تر حفاظتی انتظامات کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آج نہیں تو کل یعنی اسی ہفتے میں مراد سعید بھی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اب خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ بآسانی رہ سکتے ہیں، وہاں پر تو ان کی اپنی حکومت ہے، پھر بیوروکریسی نے بھی وہاں پر حکم ماننا شروع کر دیا ہے تحریک انصاف کی نو منتخب حکومت کا، اس لیے وہاں رہنا قدرے آسان ہے۔ اس لیے پلان یہ کیا گیا ہے کہ 1-2 دن میں مراد سعید پشاور ہائی کورٹ آئیں گے، وہ وہاں پر اپنی حفاظتی ضمانت لیں گے، تمام تر مقدمات میں ضمانت منظور کرنے کے بعد یعنی خود کو سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں منظور ہوں گی۔ ضمانتیں منظور ہونے کے بعد وہ فی الحال خیبر پختونخوا میں ہی رہیں گے جب تک یہ حکومت سازی پوری نہیں ہو جاتی۔ جب وہاں حکومت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد مراد سعید اسلام آباد یا کسی اور جگہ پر آئیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے کم از کم ہواؤں کا رخ اتنا ضرور بدلا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کسی تحریک انصاف کے رہنما کو رہا کرنے یا ان کی ضمانت دے رہی ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، حالانکہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہم نے اس سے الٹ سچویشن دیکھی تھی لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رہا کرنے کا یا ضمانت کرنے کا حکم بھی دیا جاتا تھا تو اس رہنما کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ چیزیں تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوئی ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب جسٹس بابر ستار جیسے تگڑے جج، نہ ڈر جج ایسے فیصلے دیں گے تو پاکستان کی بیوروکریسی بھی سیدھی رہے گی، پاکستان کی بیوروکریسی بھی کسی کے ہاتھوں میں یرغمال ہونے یا استعمال نہیں ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔